علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ مدرسوں کے درجوں میں رہیں، یہ کام نہیں ہے صوفیاء کا کہ خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر وہ صرف مریدوں سے نذرانے وصول کرتے رہیں۔ علماء کا وہ کام ہے جو انبیاء کا تھا۔ مجھے بتائیے کہ اگر نبی کے وارث صحیح معنی میں علماء ہوتے تو آج آل سعود کی بدماشیوں اور عیاشیوں، جرائم اور آل نہیان اور سیسی وغیرہ کے جرائم پر کیا وہ خاموش رہتے؟ کیا وہ گونگے رہتے؟ کیا وہ بہرے رہتے؟ کیا وہ اندھے رہتے؟ کیا وہ تعویل کرتے؟ قرآن پیش کر رہا ہے ان کے موقف کو، تو اس موقف کے بغیر کوئی موقف قابل قبول نہیں ہے، ہر تعویل مردود ہے، ملعون ہے۔ دنیا کے بدترین فاسق و فاجر و ملعون اور گندے اور ناپاک لوگ اتنے فحاش پوری تاریخ میں نہیں گزرے۔ ظاہر ہے کہ بعد میں تو گزرے، اب گزر رہے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ یورپین کنٹریز کی پارلیمنٹس اس قانون کو پاس کرتی ہیں کہ لوگوں کو لوتی بنایا جائے، لوگوں کو اس فحاشی کی اجازت دی جائے۔ یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ فحاشی ہے، یہ وہ بدماشی ہے جس بدماشی کو قانونی اجازت امریکہ میں ملی ہوئی ہے، برطانیہ میں ملی ہوئی ہے، دیگر ملکوں میں ملی ہوئی ہے، اور فرانس کا صدر میکرون خبیث فحاش گندا ناپاک جو اسلام کے خلاف تبصرے چھانٹتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام تو بحرانی دور سے گزر رہا ہے، وہ یہ باتیں صرف اس لیے کرتا ہے کہ صلیبیوں کو خوش کرے۔ وہ اسلام دشمنی میں ایک بجھا ہوا زہریلا جانور ہے، وہ ایک سانپ ہے زہریلا، اس لیے اس کے منہ سے سانپ کا زہر نکلتا ہے۔ وہ عیاش و بدماش پورے ملک میں گندگی کو پھیلانے پر لگا ہوا ہے۔ فرانس کے اندر عیاشی اور فحاشی اور جرائم پیشگی کے پھیلانے میں اس کا بڑا رول ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ اس کے خلاف جو کیتھولک چرچ کے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں کہ یہ پورے معاشرے کو گندا اور ناپاک کرنے پر تلا ہوا ہے یہ مجرم و خبیث، اور وہ ان کے مقابلے میں ان کو غالب کرنا چاہتا ہے جو خود عیاش اور فحاش ہیں، اور ان کا ساتھ دے کر الیکشن جیتنا چاہتا ہے، جبکہ وہ مردود اس قابل ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت تحریک ہو، اور وہ اسلام کی دشمنی میں تو پاگلوں دیوانوں کی طرح بولتا ہے، اور فرانس میں وہ لوگوں کو اس کا موقع دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جائے اور گستاخانہ تصویریں بنائی جائیں۔ یہ روئے زمین کا ایک گندا اور ناپاک حاکم ہے، جس حاکم کو کیفر کردار تک آج نہیں تو کل اللہ پہنچائے گا۔ بہرحال جو بھی قومیں ان بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کی طرف سے ایڈز پھیلایا گیا، بلکہ یورپینز نے افریقن کنٹریز میں ان بیماریوں کو پھیلا کر سب سے زیادہ ایڈز کا شکار افریقنز کو کیا، کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے اور اس سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، یہ بیماریوں کو سپلائی کرتے ہیں، یہ بیماریوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آج جو امریکہ چیخ رہا ہے کہ کورونا کی جو بیماری ہے کووڈ-19 جو ہے وہ چائنا نے سپلائی کیا ہے اور امریکہ تباہ ہوا ہے چائنا کی سازش سے، ظاہر ہے کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اتنے بدماش ہیں، یہ کفر کے پیٹ سے نکلنے والے کیڑے اتنے ناپاک و بدماش ہیں کہ ان کا کام یہی، ان کی پالیٹکس کا یہ حصہ ہے کہ یہ کسی قوم میں بیماری پھیلائیں، کسی قوم پر قحط مسلط کر دیں، کسی قوم میں بھوکمری پھیلائیں، کسی قوم پر ظلم کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں تک تعلق ہے امریکہ کا، امریکہ میں کالوں اور گوروں کی لڑائی بہت پرانی ہے، اور ابھی قریب میں جو واقعات پیش آئے انہوں نے تو کالوں اور گوروں کی بھیانک لڑائی بھڑکا دی ہے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ خانہ جنگی میں تباہ ہو کے رہے گا، خدا کی قسم تباہ ہوگا، خانہ جنگی میں تباہ ہوگا، اس کی معاشیات تباہ ہوں گی۔ جو جرائم قوم لوط نے کیے پھر ہو رہے ہیں، جس کام کے لیے ان کی بعثت ہوئی پھر وہ کرنا ہے، اور اس کو کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ نے اس وقت نبیوں کی بعثت فرمائی تھی، آخری نبی کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں ظاہر ہوگا۔ اب جو کام نبیوں کا تھا وہ اس امت کے علماء ربانیین کو کرنا ہوگا۔ اس امت کے علماء پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ احملوا ھذا العلم
من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاہلین، جو بھی تحریف کرنے والوں کی تحریفات ہیں ان کو چھانٹ کے رکھ دیں، غلو کرنے والوں کے غلو کو نکال کر پھینک دیں، باطل پرستوں کی باطل پرستیوں کو ادھیڑ کر رکھ دیں۔ یہ کام ہے علماء کا۔ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ مدرسوں کے درجوں میں رہیں، یہ کام نہیں ہے صوفیاء کا کہ خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر وہ صرف مریدوں سے نذرانے وصول کرتے رہیں۔ علماء کا وہ کام ہے جو انبیاء کا تھا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم۔ مجھے بتائیے کہ اگر نبی کے وارث صحیح معنی میں علماء ہوتے تو آج آل سعود کی بدماشیوں اور عیاشیوں، جرائم اور آل نہیان اور سیسی وغیرہ کے جرائم پر کیا وہ خاموش رہتے؟ کیا وہ گونگے رہتے؟ کیا وہ بہرے رہتے؟ کیا وہ اندھے رہتے؟ کیا وہ تعویل کرتے؟ قرآن پیش کر رہا ہے ان کے موقف کو، تو اس موقف کے بغیر کوئی موقف قابل قبول نہیں ہے۔ ہر تعویل مردود ہے، ملعون ہے۔ خوب سن لیا جائے کہ حضرت لوط نے کہا اپنی اس قوم کے لوگوں سے، اے بدماشو عیاشو، تم نے فطرت سے کھلواڑ کیا ہے، تم اتنے مجرم ہو کہ مردوں سے شہوت رانیاں کرتے ہو، اے ظالموں، حد سے آگے بڑھنے والوں، اللہ ہی تم سے نمٹے گا۔ جواب سنیے، جب کوئی دائی کھڑا ہوتا ہے حق کا اعلان کرتا ہے تو منکر جواب کیا دیتے ہیں؟ جو بدماش، ملعون اور عیاش ہیں، جو مجرم اور انادی ہیں، جو حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو، شہر سے نکالو، علاقے سے نکالو، جماعت سے نکالو، پارٹی سے نکالو، مدرسے سے نکالو، ادارے سے نکالو۔ یہ جواب ہوتا ہے مجرموں کا، کیونکہ وہ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ عناد ان کے گھر میں، ان کے سینے میں گھسا ہوا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کیا؟ اب اس پر وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک بنتے ہیں، یہاں رہنا ہے تو ہماری طرح رہو، بڑے پاک بننا چاہتے ہو تو جاؤ کسی اور جگہ آباد ہو جاؤ، یہاں تمہارے لیے رہنے کی گنجائش نہیں۔ یہ جواب ہوتا ہے۔ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کو نکال دینا ہے تاکہ حق بولا ہی نہ جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے لوط کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو نجات دے دی۔ لوط کی بیوی قوم کے ساتھ تھی کفر میں، فرمایا اس کو نجات نہیں ملی۔ پیغمبر کی بیوی کو، پیغمبر کے باپ کو، پیغمبر کے بھائی کو، پیغمبر کے بیٹے کو نجات نہیں ہے اگر ایمان و عمل نہیں۔ ایمان و عمل ہے بنیاد، اس کے علاوہ کوئی چیز بنیاد نہیں ہے۔ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں فلاں طبقے کا ہے اس لیے وہ بخشا بخشایا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں۔ ایمان اور عمل دیکھا جائے گا، جس کا عمل صحیح ہے اللہ کی طرف سے اس کو قبول کیا جائے گا، جس کا عمل صحیح نہیں، جس کا ایمان معتبر نہیں، اس کے ساتھ خدا کا دوسرا معاملہ ہوگا۔